بجواب اس کے سیدنا عمر نے لکھا، خدا نے پاک چیزوں کو حرام نہیں کیا، تم کیوں حرام کرتے ہو؟ یعنی اچھی آب و ہوا کھانا، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آخرت سے بغیر رغبتی ہوگی، دنیا میں رغبت۔ تمہارا بھی حق ہے، جہاد پہ جاتے ہو، محنت کرتے ہو، اچھی آب و ہوا۔ اس سے یہ کیا ہوا، یہ کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن جراح، کہ فوجی جس شہر کو فتح کرے، اچھی لوکیشن ہو، اچھے پھل ہوں، درخت ہوں، اس کی اجازت ہے۔ اللہ نے حلال چیز دی ہے تو اس سے استفادہ کرو۔ یہ کلیہ ہے، دیکھیں یہ رعایت ہے۔ پھر چوتھا اصول شورا ہے، جو قرآن مجید میں بھی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جو کام پیش آئے مشورہ کرنا، اور ارادہ مصمم ہو جائے تو خدا پر توکل کر کے اس پہ ڈٹے رہنا۔ پھر سیدنا عمر نے اس کا لحاظ رکھا شورا کا، اور نہایت خوبی سے پابندی کی۔ جب وہ کام کرتے تو سب سے مشورہ اور صلاح کرتے، سب کو میزان عقل میں تولتے، اور پھر ایک رائے پر نہایت استقلال سے قائم ہو جاتے، قرآن پر عمل کرتے۔ اسی واسطے تدبیر مملکت میں انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا، بہت ساری مفید انوویشنز کی، اور ان کو اتنا لحاظ تھا اس اصول کا، مشورے کا، کہ فروعی مسئلہ میں وہ نص صریح کتاب و سنت میں اگر نہ پاتے تو مشورہ کرتے۔ اور یہ چوتھا اصول بھی دوسرے اصول کا ثمرہ ہے، کہ جب بادشاہ کو آزادی اور خود مختاری نہیں ہوگی تو لا محالہ وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکے گا، اس کو ان لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہوگی جو صاحب الرائے ہوں۔ تو کتنا خوبصورت اسلام کا نظام ہے کہ خلیفہ بھی پابند ہے، صاحب الرائے، شورا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، اصحاب العقد ہیں، وہ اس کے قریب ہوتے ہیں، جو ہر مضمون کے اہل ہوں، متقی ہوں، ویژنری ہوں، وہ اسے مشورہ دیں گے۔ پھر ریاست کی بنیادیں نہیں ہلتی، پھر کسی سے نا انصافی نہیں ہوتی، پھر کولیکٹیو وزڈم جنم لیتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور اب یہی چیز ہے جو آج یورپ میں مختلف ملکوں میں اسی اصول پہ عمل ہوتا ہے۔ پانچواں اصول، خلیفہ کو ملک کی آمدنی کا سوائے حق معین کو اپنے صرف میں نہ لانا۔ ملک کی آمدنی، خواہ وہ جزیہ ہو، خراج ہو، عشر ہو، سب بیت المال میں جمع ہوتی، اسی کی ملکیت ہوتی، اور وہ عوام کے لیے تھا۔ خلیفہ کو اس پر کوئی اختیار نہیں تھا، بیت المال پر۔ عوام کے بیت المال پر خلیفہ کا کوئی حق نہیں تھا کہ کک بیکس لے، کرپشن کرے، ٹھیک ہے، مال بنائے، جائیدادیں بنائے، جاگیریں بنائے، گاڑیاں رکھے، پیٹرول فری، فلاں فلاں، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے عمر آج تک زندہ ہیں۔ صرف روزینہ یا تنخواہ مقرر جو تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بھی تنخواہ جس سے بمشکل ایک عام آدمی کا گزر اوقات ہوتا ہے، میں واضح کر دوں، آج کل کی تنخواہیں نہیں، 80 لاکھ، 1 کروڑ روپے تک۔